پیر طریقہ خبر شریعت حضرت سید اسرار امام صاحب اللہ مدد نورانی کی اس عمل پر میں ایک شعر میں ایک مطلع اپنا شعر پیش کر رہا ہوں، مراعات کریں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وقت یہ آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کا فضا اٹھانے بولے سبحان اللہ، ایک بار اور ذرا اپنے مواقع بولے سبحان اللہ، شعر ملاحظہ کریں کہ رحمت برس رہی ہے، کہ رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، پرچھا کی سرزمین شرم راضی کریں محمد سے بولے سبحان اللہ کہ رحمت 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 برس رہی ہے، رحمت 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 برس رہی ہے، پرچھا کی سرزمین پر ذرا لا کے بولے سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے چونکہ آج ہمارے بیچ ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں جن کا لوگ تک انتظار کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ شیشم کی آمد ہوئی ہے اور یہ محفل پاک محمد حسین کا محفل پاک ہے، اس مناسبت سے میں شعر پیش کر رہا ہوں، محمد سے بولے سبحان اللہ کہ رحمت رحمت برس رہی ہے، ہلکا سا کھول دیجئے کہ رحمت برس رہی ہے، رحمت 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 برس رہی ہے، پرچھا کی سرزمین پر کہ رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، پرچھا کی سرزمین پر، ہر بزم نبی بزم نبی ہر بزم نبی سجی ہے، پرچھا کی سرزمین پر، ہر بزم نبی سجی ہے، بزم نبی سجی ہے، پرچھا کی سرزمین پر رحمت برس رہی ہے۔ ایک اچھا شعر ادا کریں کہ بزم نبی سجی ہے، پرچھا کی سرزمین پر، کہ علماء و شاعروں کا، علماء و شاعروں کا ایک قافلہ ہے، کہ علماء و شاعروں کا، علماء و شاعروں کا، علماء و شاعروں کا ایک قافلہ آیا، علماء و شاعروں کا، کہ علماء و شاعروں کا علماء و شاعروں کا، علماء و شاعروں کا ایک قافلہ ہے آیا، منزل منزل نعیمی ہے، منزل نعیمی ہے، پرچھا کی سرزمین پر، منزل نعیمی ہے، منزل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، 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 اللہ ا
یا رسول اللہ
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ واہ بہت ہی اچھی لگا بس میرے نبی سجے ہیں بس میرے نبی سجے ہیں پرچھا کے سرزمین پر اور آج کے حوالے سے میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ذرا مسئلہ بول دے سبحان اللہ کہ مختار مختار دو جہاں کا کہ مختار دو جہاں کا اور فیضان ہو رہا ہے اگر آپ ایسے اشعار میں نہیں سمجھ پاتے ہیں تو سمجھے کہ آپ بہت نیچے ہیں بالکل سادہ اور سادہ زبان پیش کر رہا ہوں مولانا کہتا بولے سبحان اللہ کہ مختار دو جہاں کا مختار دو جہاں کا کہ مختار دو جہاں کا فیضان ہو رہا ہے مختار دو جہاں کا مختار دو جہاں کا فیضان ہو رہا ہے کہ مختار دو مختار دو جہاں کا فیضان ہو رہا ہے ہر نوری نوری ہر ایک گلی ہے بچہ کی سرزمین نوری ہر ایک گلی ہے نوری ہر ایک گلی ہے بچہ کی سرزمین محبت بھرا شعر سناتا کریں ذرا بول دیں آپ کہ عشق نبی میں کھو کر عشق نبی میں کھو کر مستی میں جھوٹے عشق نبی میں کھو کر عشق نبی میں کھو کر مستی میں جھوٹے کربلا کے سامنے کچھ آسان پہنچاتا ہوں اس لیے کہ 12 بجے تک وقت دیا گیا ہے اگر ہم لوگ پڑھتے رہے تو پیر صاحب کی یہ شان بے ادبی گستاخی ہو جائے گا لہٰذا ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ صرف نام کو درج کرا لیں اور اسی میں ہم لوگ کا بیڑا پار ہو جائے گا لہٰذا عمر کے بدے شہداء کربلا کی شان میں یہ محفل کو سجائے گئے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 شعر پہنچاؤں مسکرا کے پہلے سبحان اللہ حسن حسین کا نعرہ حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے بولے سبحان اللہ کہ حسن حسین کا نعرہ حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے کہ یزیدیوں کو
حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے. اور میں بہت تیزی سے شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دیا ہے ذہن ہمیں کر بالا سے غر نے، دیا ہے ذہن ہمیں کر بالا سے غر نے، دیا ہے ذہن ہمیں کر بالا سے کرنے کہ کسی کا خوف نہ کسی کا خوف نہ کھاؤ، ڈرا ڈرا کے چلے حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے. اور یہ قاری رہا صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے میں سے کہ انہیں نوازیں گے حضرت حسین کے نانا، انہیں نوازیں گے حضرت حسین کے نانا، انہیں نوازیں گے حضرت حسین کے نانا، کہ حسین پر جو حسین پر جو دل و جان لوٹا لوٹا کے چلے حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے. اور ایک شعر پہنچاتا ہوں نظر میں کہ یزیدیت کی بلا سے رہے گا وہ محفوظ، یزیدیت کی بلا سے رہے گا وہ محفوظ، یزیدیت کی بلا سے رہے گا وہ محفوظ، جو ابن زہرا جو ابن زہرا کی محفل سجا سجا کے چلے، جو ابن زہرا کی محفل سجا سجا کے چلے حسن حسین کا نعرہ لگا لگا کے چلے. اب آپ کے بیچ جناب قاری رہا صاحب کے بلا شاعر اسلام بہت ہی اچھی اور بہت ہی آواز کے مالک ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ اس انداز میں سنیں گے تو گیٹس مار کے نکل جائیں گے. اس شعر کے ساتھ میں بولانا چاہوں گا کہ شہر نبی کی یاد میں رونا بھی چاہیے. چل کے بولے سبحان اللہ کہ شہر نبی کی یاد میں
رونا بھی چاہیے، میلا بہت ہے دل اسے دھونا بھی چاہیے۔ اور کیسے پتہ چلے گا غلام نبی ہے ہم، کیسے پتہ چلے گا غلام نبی ہے ہم؟ اظہار اس کا چہرے سے ہونا بھی چاہیے، اظہار اس کا چہرے سے ہونا بھی چاہیے۔ آئیے استقبال کر لی جائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدینہ آنے والا ہے ہوا کی۔ جب یہاں میں آیا تو بادشاہ کے لوگ کہہ رہے تھے 12 بجے بارش آئی تاکہ آج بارش کے رہے گی، اس لیے کہ اولاد روشن آنے والے سبحان اللہ وہ آئیں گے یا کہ بارش آئے گی، ہے نا، وہ ٹھہرے گا اس لیے کہ اولاد روشن آزم قدم آنے والے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ بہار مدینہ آنے والا ہے ہوا دیکھتا ہوں کہ اس شیر سے کون کتنے لوگ ہیں شاک نبی غوث اعظم کے جانے والے، میدانی کرب و بلا کی محبت بیٹھنے والا۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 لوگ اس شیر کو مکمل ہونے کے بعد میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو پیارے کرسی چھوڑ کر اس شیر کو سننے کے بعد نعرے سے جواب دینا، کہہ دو سبحان اللہ۔ چلیے آج تو بولیے سبحان اللہ۔ ارے رب کے ساتھ رہنا تم شہر ادب کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ تم رہنا، شہر کو میں گناہوں سے نہ گھبراؤ، مدینہ آنے والا ہے، گناہوں سے نہ گھبراؤ۔ حضرات نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدینہ آنے والا ہے۔ سنیے ایسے پچھم میں کھڑا ایک مرتبہ بول دیا نعرے تکبیر، اللہ اللہ بول دو نعرے تکبیر، ایسا ہی کوئی اور موٹا آدمی ہے جس کو نعرہ آتا ہو میری سے میرا بہت اچھا ہے کوئی نعرہ لگانے والا؟ بس یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شیخ دیکھیں پڑھ دوں سنیے گا، ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا حسین، یا مطلب کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ شیخ دیکھیے گا، بہر برسا مدینہ آنے والا ہے، بہر برسا
ہر ایک ذرے سے آتی ہے جہاں میں وفا یاروں ہر ایک ذرے سے ہر ایک ذرے سے آتی ہے جہاں میں وفا یاروں جہاں میں وفا یاروں کیا ارے اسی کے تم گاؤ اسی کے تم گاؤ اسی کے تم گاؤ مدینہ آنے والا ہے اسی کے گیت تم گاؤ مدینہ آنے والا ہے بہر آخری شیر محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تھوڑی سی اور آواز کم کر کے بولو سبحان اللہ صدا عیسائی صدا صاحب کنارے بیٹھے پتہ نہیں کہا ایک بار بھی نہیں آیا چلیے انشاءاللہ صدا سگرٹی اور نوجوان یہاں نہیں پڑے ایک شیر آخر شیر جہاں یہ بھیگ سے پلتا ہے یہ سارا جہاں سبحان اللہ جہاں کی بھیگ سے پلتا ہے یہ سارا جہاں لوگوں جہاں کی بھیگ سے سنبھالو جھولیاں آؤ سنبھالو جھولیاں آؤ مدینہ آنے والا ہے سنبھالو جھولیاں سرکار امام نے کہا کہ حضرت ایسی ہی طبیعت ملتی ہے نا ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ارے دل دیوانہ دل دیوانہ میرے حسین کا ہے دل دیوانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ایک مسئلہ اور دو شعر پیش کرتا ہوں ذرا حسین پاک کے نام پر کہہ دو سبحان اللہ آپ کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جس کی خاطر یہ کائنات بنی
نا میرے حسین کا ہے ایسا نا میرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی باب کو کسی نے پھیر دیا بولو بولو کیسے ارے باب کو کسی نے پھیر دیا ایسا بابا میرے حسین کا ہے ایسا بابا میرے حسین کا ہے ایسا بابا میرے حسین کا ہے ایسا بابا ایسا بابا آخری شعر پیش کرتا ہوں اللہ فرمائیے ہے نا کہ پرشا کے لوگوں قسم خدا کے یہ حسین پاک کا صدقہ ہے کہ ایک فصل نہیں ابھی آتے دوسری فصل تیار ہو جاتی ہے نا ذرا محبت سے پڑھ لو سبحان اللہ یہ ہریالی میرے ماں جو حسین نے دی ہے اپنا خون اپنے خاندان کے خون کو سینچ کر کے یہ ہریالی دی ہے جو کھا کر کے خدا کو شکر ادا کر رہا ہوں نذر کرتا ہوں اللہ فرمائیے ارے جو زمین سے اناج اگتا ہے جو زمین سے اناج اگتا ہے دانا 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 سب مل کے بولو میرے دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے ارے گھر پورانا میرے حسین کا ہے گھر پورانا ماشاءاللہ امام ملت کا دامن بالیقین جنت میں کی اب جھری سبحان اللہ سبحان اللہ اور درس میں در سیدنا پاک میں کیا پیش کروں کیا پیش کروں کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ شابیانہ نہیں شابیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے چاہتے عطر کے سوا کملی والے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کسی حلوائی کے دکان پر جائے حلوائی والے سے کہیں کسی حلوائی کے دکان پر جائے حلوائی والے سے کہیں 10 روپے کی مٹھائی دو تو مٹھائی کھول کے نہیں دے گا بلکہ کسی کاغذ سے ٹکڑے میں دے دے گا
आप ये बताएं, बर्फी खाने के बाद कागज से को क्या किया, फेंक दिया या पॉकेट में दिया? आप फरमाएं मैंने फेंक दिया। एक वो भी तो कागज है जिससे आप अलमारी रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, यानी नो बताओ कागज नहीं तो कागज का बराबर आदमी बराबर। लिहाजा अक्ल के दुश्मनों से कह दो जो कागज जो नोट अलमारी में रखा है इसे नहीं मार जाए, जो नहीं मार है इसे अलमारी में रखा है। सुभान अल्लाह। दुश्मन हमसे कहेंगे ये किसका कागज है जिस पर हाथों की मोहर लगी है, ये बिल्कुल सादा है। अब मोहम्मद उनका कह दो जिस कागज पर हाथों की मोहर लग जाए इसे लोहे की अलमारी में रखे, जिस पर हरी कलर में मोहर लगा दी हो उसे दिल की अलमारी में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन को, हज़रत सईदा पाक को, हज़रत इमाम मिल्लत को दिल की अलमारी में। सुभान अल्लाह। आज हम धूप की तपिश से बचने के लिए, आज हम धूप की रोशनी से बचने के लिए मस्जिद के नीचे आ जाते हैं, टेंट के नीचे आ जाते हैं, मगर मैदान महशर में कौन सा शख्स कायम होगा? तो शख्स नहीं, कुर्सी से क़यामत के लिए चाहते कमले वाले के साथ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हज़रात, एक मतबा का वाक़या है, मेरे पीर मुझसे पाक का वाक़या है। मुझसे पाक 7 साल का है ना, 7 साल। मुझसे पाक को मक्तब में ले जाते हैं, तो मुझसे पाक के टीचर फरमाते हैं बेटा बिस्मिल्लाह में ही पढ़ो, तो अलिफ लाम मीम के साथ 18 पारा गुलाम मजीद सीना डालते हैं। मुझसे पाक के टीचर अचंभा करने लगते हैं, तुमने कहाँ से सुना, तुमने कहाँ से सीखा? तो मुझसे पाक ने शाह फरमाया जिस माँ की शिकम में था, माँ के पेट में था, तो बीमार कुरान मजीद याद हम मोहम्मद कादी कह दो जब को से बात पे बचपन का ये इल्म है तो जवानी का क्या है? को से बात के बचपन का ये इल्म है तो बचपना का क्या है? सुभान हज़रात, एक मरतबा का वाक़या है, उसे पाक डर जाए तो उसे पाक को जला जाता है, उसे पाक चादर के नीचे से हाथ निकालते हैं तो पीला बाहर मालूम होता है। कुछ दिन के बाद ताजे आते हैं, कहने लगते हैं मेरी गस्ती घूम रही थी, मैंने अलबत्ता दिया गोश्त का रहा दिया। सुभान अल्लाह। गस्ती तो उसे पाक ने मेरा प्यार लगाया था, इसलिए मैं कहता हूँ डूब नहीं सकती हमारी कश्ती, तूफान में जिसकी कश्ती हो उसे पाक के निगाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिजब की रात है तो जलनों की बरसात है, सुभान अल्लाह। नबी की जात अल्लाह का बात है, दुश्मनों की घाट है। सुभान अल्लाह। यजीदों का इस्तेमाल ही बल्कि सैयदना महबूब से बाकी माली सैन से जाने वाला सुभान अल्लाह। मदीने में है वो सीरत बगदाद है, सारे कुछ चले फिर निकलो तो उसे पाक को सलाम। सुभान जो अल्लाह। मौजूद अनबिया तो ले आए मेरे आका तो बनकर। जिस तरह से नबियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दिया, उसी तरह वलियों में तो पाक का जवाब दिया। हमारे दोस्त पाक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो हर हमारे को से पाक लाजवाब तो हमारा दिल लाजवाब। हम भी तकलीफ नहीं है, हमारी निस्बत खानदान से मिली है, तुमको अमेरिका बचाता है, हम तो से पाक से ना पाक बनाते हैं, से ना पाक कहते रहेंगे बस में चंद आने वाला है। आला हज़रत का शेर पर मैं अपने लगा आला हज़रत ने उस पाक के बारगाह में शाह फरमाया, हुक्म नाफिज है, हुक्म नाफिज है, तेरा आमा तेरा शेर तेरी और दम मिल चाहे मेरे दोस्त शाह तेरा। मेरी तकदीर मेरी किस्मत मत बुरी हो बड़ी कर देते हैं, माँ इस बात पे दफ्तर पकड़ा था।
اللہ نعرہ تکبیر میرے رسول کے جلوہ فروز شہزادہ حضور امام ملت حضور جیلانی سرکار حضور امام ملت بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کلام پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے آپ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا حسین، یا حسین، اور محبتوں کے ساتھ یا حسین، یا حسین. سارے لوگ مل کر پڑھیں ہے نا محبتوں کے ساتھ. ہاں لا الہ الا اللہ ہاں لا الہ. کلمہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں آواز سے بلند آواز سے. ہاں لا الہ سبحان اللہ. کی صدا لا
اب میں امام حسین کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کتنے لوگ حضور امام پاک کے دیوانے ہیں، محبتوں کے ساتھ ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، بلند آواز سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، سنیں، جس نے دین کو بچایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق سے کٹایا، جس نے مرے گا میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر سبحان اللہ، زندہ رہے گا، ہے نا، میرا شبیر زندہ، بلند آواز سے میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، نانا خیر الورا سید الانبیاء، نانا خیر الورا سید الانبیاء، بابا شیر خدا ہے علی مرتضیٰ، بابا شیر خدا ہے علی مرتضیٰ، نانا خیر الورا سید الانبیاء، بابا شیر خدا ہے علی مرتضیٰ، ہے حسن بھائی زینب بغیر پارسا، ہے حسن بھائی زینب بغیر پارسا، ہے حسن بھائی زینب بغیر پارسا، ماہ خیر النساء یعنی کہ فاطمہ، ماہ خیر النساء یعنی کہ فاطمہ، جس میں خون ہے نبی کا، جس میں جوش ہے علی کا، جس میں خون ہے نبی کا، جس میں جوش ہے علی کا، جس میں خون ہے نبی کا، جس میں جوش ہے علی کا، وہ ہزاروں میں تنہا لڑے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، وہ ہزاروں میں تنہا لڑے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، اس کی تقدیر میں سرفرازی نہیں، جس بیٹا محمد کا راضی نہیں، اس کی تقدیر میں سرفرازی نہیں، جس بیٹا محمد کا راضی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا غازی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا غازی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا غازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا غازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، کربلا میں ایک سجدہ جو حسین نے کیا تھا، کربلا میں ایک سجدہ جو حسین نے کیا تھا، کربلا میں ایک سجدہ جو حسین نے کیا تھا، سارے سجدوں میں بھاری رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، سارے سجدوں میں بھاری رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دنیا میں پیغام ہمارا، دنیا میں پیغام ہمارا زندہ ہے، اصغر بولے، اصغر بولے، اصغر بولے، نام ہمارا زندہ ہے، اصغر بولے، نام ہمارا زندہ ہے، آتی ہے
زندہ تھا اسلام ہمارا زندہ ہے. شعر سنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میرے نبی کے نام کا نعرہ لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کے نام کا نعرہ لگتا ہے. ان کے پیغام کا نعرہ لگتا ہے. میرے نبی کے نام کا نعرہ لگتا ہے. ان کے پیغام کا نعرہ لگتا ہے. ابن علی ابن علی کی دین کے جو یہ دنیا میں ابن علی کی دین کے جو یہ دنیا میں چاروں طرف اسلام کا نعرہ لگتا ہے. چاروں طرف اسلام کا نعرہ لگتا ہے. چاروں طرف اسلام کا نعرہ لگتا ہے. اور کتنا سبحانا آج کا جلسہ لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور میں ڈوبا پرچھا گاؤں لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا سبحانا آج کا جلسہ لگتا ہے. نور میں ڈوبا پورے علاقہ لگتا ہے. غوث اعظم غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہیں. شاہ امجد کے دیوانے بیٹھے ہیں. روشن ہر سنی کا چہرہ لگتا ہے. روشن ہر سنی کا چہرہ لگتا ہے. روشن ہر سنی کا چہرہ لگتا ہے. تو شیخ تہنیت کا بہت تیزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نائب غوث الورا ہے سبحان اللہ سیدی اصغر امام. سبحان اللہ. نائب غوث الورا ہے. نائب غوث الورا ہے سیدی اصغر امام. نائب غوث الورا ہے. سبحان اللہ. کتنے لوگ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے کہہ دیں یا حسین. یا حسین. اور دعا سے یا حسین. یا حسین. اور بہت دعا سے یا یا حسین. حسین. نائب غوث الورا ہے کہ نائب غوث الورا ہے. نائب غوث الورا ہے سیدی اصغر امام. سنیوں کے پیشوا ہے. سنیوں کے پیشوا ہے. سنیوں کے پیشوا ہے سیدی اصغر امام. سنیوں کے پیشوا ہے سیدی اصغر امام. فاطمی گلشن کے بے شک یہ شگفتہ پھول ہے. سبحان اللہ. فاطمی گلشن کے بے شک یہ شگفتہ پھول ہے. فاطمی گلشن کے بے شک یہ شگفتہ پھول ہے. فاطمی گلشن کے بے شک یہ شگفتہ پھول ہے. نور نگہ مرتضیٰ ہے. نور نگہ مرتضیٰ ہے. نور نگہ مرتضیٰ ہے سیدی اصغر امام. نائب غوث الورا ہے سیدی اصغر امام. نائب غوث الورا
پیارا شعر کہہ دیں یا رسول اللہ یا حسین یا حسین جھولیاں بھرتے ہیں سارے بے کس و مجبور کی سبحان اللہ جھولیاں بھرتے ہیں سارے بے کس و مجبور کی جھولیاں بھرتے ہیں سارے بے کس و مجبور کی جھولیاں بھرتے ہیں سارے بے کس و مجبور کی سبا جود و سخا ہے سبا جود و سخا ہے سبا جود و سخا ہے سیدی اسد امام نعرے رسالت اولاد غوث اعظم پیر طریقت نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ اور آخری شعر پڑھتا ہوں کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین جب آ رہے تھے تو استقبال میں جو ہے یا حسین کا نعرہ آپ لوگ بلند کر رہے تھے ابھی کیا ہو گیا ابھی بھی تو بلند کر سکتے ہیں نا کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین بلند آواز سے یا حسین اور بلند آواز سے یا حسین نائب غوث بڑا ہے سیدی اسد امام نائب غوث بڑا ہے دیکھنے سے جن کا چہرہ یاد آ جائے خدا دیکھنے سے جن کا چہرہ یاد آ جائے خدا دیکھنے سے جن کا چہرہ یاد آ جائے خدا ایسے مرشد با خدا ہے ایسے مرشد با خدا ہے ایسے مرشد با خدا ہے سیدی اسد امام ایسے مرشد با خدا ہے سیدی اسد امام نائب غوث بنا ہے سیدی اسد امام اب آئیے اپنے پیر مرشد کا استقبال کر لے بلند آواز سے نعرہ لگا لے ایسے ہی نعرہ لگائیں اگر تھوڑا سا اور طاقت پیدا کیجئے نا محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم اولاد غوث اعظم حضور امام ملت فیضان انصر شریف فیضان سیدنا پاک حضور امام ملت قادری دلہا انصری دلہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ الفاتحة صلی اللہ تعالی علیہ نور شزید سیدنا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتحد فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ سید المرسلین شفیع المذنبین آقائے کائنات فخر مجموع جمیل الشان شفیع الامم سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والکرم وآلہ وبارک وسلم. جو لوگ سڑک پر بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، علماء سے قریب رہیے. ذکر حسین ہے، قریب رہیے. جو آپ علماء سے قریب رہیں گے جنت کے قریب رہیں گے. سبحان اللہ. قریب آئیے، کرسی خالی ہے اس کو بھریے. سر کٹانا جان دینا، سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم کو فدا خاندان اہل بیت. سبحان اللہ. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم کو فدا خاندان اہل بیت. اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. سبحان اللہ. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. پرچہ کے مسلمانوں، یہ چوتھی بار میں آپ کے درمیان آج آپ لوگوں کی محبت اور عالی جناب الہام قادری اور آپ سبھی حضرات کی دعوت پر حاضر ہوں. سبحان اللہ. آپ حضرات نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، دین کا کام کیا. دین کا کام کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ پہلے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہلے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہلے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہلے سے اچھا پہن رہے ہیں، اور پہلے سے اچھے مکان بھی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ پرچہ میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مسجد بہت بات بنی. مرچ آپ نے بہت بناتے تھے اور ایک بار ہمیں ایک تھیلا بھر کر کے آپ نے لال مرچ. تو اللہ نے پہلے سے زیادہ آپ کو نواز دیا. سبحان اللہ. آپ کا رب قرآن میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے. قرآن جانتے ہیں؟ ہاں. قرآن جو آپ کے گھروں میں اور مسجدوں میں پایا جاتا ہے
یہ ہمارے نبی پر کتابی شکل میں نہیں اترا، بلکہ اللہ تعالی نے بولی بولی احکام دیے. فرمایا اللہ نے، جبرائیل نے سنا اور اللہ کے حکم پر جبرائیل نے وہ بولیاں نبی کے دل کو اتاری. نبی نے تلاوت کیا، لوگوں نے نبی کا حکم سے لکھ لیا، اسی کو آپ قرآن کہتے ہیں. خدا کی بولی کا نام ہے. سبحان اللہ. قرآن فرماتا من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبه. جبرائیل نے اللہ کی بولیاں نبی کے دل پر اتاری. دوسری جگہ فرماتا انه لتنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین. خدا کی بولیاں جبرائیل روح الامین کہتے ہیں. جبرائیل روح الامین جبرائیل جس سے لے کر کے اسی قرآن میں جس کا ماننا ایمان اور نہ ماننا کفر ہے. آپ کا رب سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میرے بندو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا، سبحان اللہ. اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. جو رب دیتا ہے وہ چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. آپ پہلے سے بڑے ہیں، مدرسہ بنایا آپ نے، مسجد بنایا، پہلے سے بڑے ہیں، گھٹے نہیں ہیں. میں تو بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں. آپ یہ ندی پار کیجئے، گڑھوا ہے، کانڈی کے بعد گڑھوا، گڑھوا کے بعد رنکا. وہاں بھی ایک مدرسہ میں نے بنایا ہے. دین کا میں نے کام الحمدللہ امجد شریف اور احمد آباد ہی میں نہیں بلکہ مریدین کے علاقے میں بھی میں نے سینکڑوں مسجدیں کچی شہید کرا کر پکی بنائی. کئی مسجدوں کی زمین جیسے واٹف نگر ہے، واٹف نگر میں زمین نہ تھی، مسجد تھی، میں نے دلوائی. سبحان اللہ. شاہپور میں میرے نام پر مسجد کی زمین رجسٹری ہوئی، میں نے کرایا. دین کا کام میں نے کیا. اسی گڑھوا کے بغل میں رنکا ہے. یہ ہمارے قاری راحت صاحب بہت مانتے ہیں، چاہتے ہیں، بیٹھے ہیں اسٹیج پر. آج سے 50 سال پہلے یا 45 سال پہلے میں نے مدرسہ بنانا چاہا، اور جب رنکا میں جاتا تھا تو سنپوروا وہاں سے مسجد میں، سنپوروا والے مجھ کو لے جانا چاہتے تھے. ان کے پاس موٹر سائیکل نہ تھی. پورے سنپوروا میں اور پورے رنکا میں ایک غیر مسلم سے موٹر سائیکل کرائے پر لے کر مجھ کو لے گئے سنپوروا. ایک زمانہ وہ تھا 50-45 سال پہلے. ایک مدرسہ میں نے بنایا ہے، بہت شاندار ہے، آپ جائیں دیکھیں گے. مدرسے کی زمین رجسٹری کرانے کے لیے 5,000 روپے چاہیے تھا. رنکا والے اس گلی پہ گھس جاتے ہیں تو ایک مکان بھی آپ کو پکا نہ ملتا، سارے مکان کچے. پورے رنکا والے 5,000 روپے جٹا نہ سکے. آج سے 45 سال پہلے 5,000 کا ویلیو تھا. ایک قابلی پٹھان رہتے تھے، احمد خان، لوگوں نے کہا کہ وہ دے سکتے تھے. رنکا میں مدرسہ بنانا تھا. میں نے بلایا، میں نے کہا مدرسہ بنانا ہے، قرآن پڑھایا جائے گا، آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، کاروبار میں بھی انشاءاللہ روزی میں آپ کی برکت ہوگی. احمد خان بڑا سچا مسلمان تھا. اس نے بہانہ نہیں کیا. اس نے کہا ابھی لاتا ہوں، ابھی لاتا ہوں. لا کر دیا، زمین رجسٹری ہوئی. آج الحمدللہ شاندار مدرسہ ہے. جو 5,000 نہیں دے سکتے تھے
ان کے مکان کچے تھے، پکا نہ تھا، آج سے 45-50 سال پہلے. جن کے گھروں میں موٹر سائیکل نہ تھی، 5,000 جٹا نہیں سکتے تھے. اور ابھی 8 سال پہلے میں نے جب اس محلے کی مسجد کو شہید کر کے دوسری نئی مسجد بنانے کا چندہ کیا، تو جو 5,000 نہیں دے سکتے تھے انہوں نے 40 لاکھ روپیہ اسٹیج پر چندہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے نواز دیا، رنگ کا دودھ نہیں آپ سے. اللہ نے نواز دیا تو آپ پر شاہ مسلمانوں، رب نے تمہیں نوازا ہے. تم پہلے سے اچھا کھا رہے ہو، پہلے سے اچھا پہن رہے ہو، پہلے سے اچھا مکان بنا رہے ہو. رب نے وعدہ پورا کر دیا، لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندوں، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کروں گا، سبحان اللہ. اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو آپ پہلے سے بڑے ہیں گھٹے نہیں. آپ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، ارے پیسہ رکھتے ہیں 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے سے چھپا کر کماتے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن بیٹے سے بھی چھپا کر رکھا اپنا پیسہ الماری میں 1 لاکھ بیٹے سے چھپایا. جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا. بیوی سے بھی چھپایا ہے، شریف زندگی ہے، رازدار حیات ہے. ایک دن آپ کے جی میں آیا تو آپ نے الماری کھولی، بیٹے اور بیوی کو نہیں بتایا. 1 لاکھ روپے نکالا، نوٹ دیا گیا. بینک کے مینیجر کے پاس کہا، مینیجر صاحب یہ پیسہ آپ اپنے بینک میں جمع کرنا. بینک کا مینیجر آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں، اپنا نہیں، پرایا ہے، غیر ہے. لیکن جو رقم بیٹے سے چھپایا، بیوی سے چھپایا، اجنبی غیر ہے، اپنے نہیں پرائے مینیجر کے حوالے کر دیا اس بھروسے پر کہ حکومت ہندوستان نے وعدہ کیا ہے کہ جو رقم میری بینکوں میں جمع کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی. بینک ڈوب جائے تو بھی وہ پیسہ تمہیں واپس ہوگا. تو اگر حکومت کے وعدے پر اتنا بھروسہ ہے تو جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رب قرآن میں وعدہ فرماتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اے میرے بندو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور جو ہمارے بینک میں خدا کے پاس جمع کر دیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف آخرتی میں نہیں، دنیا میں بھی ملتا ہے. آپ پہلے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہلے سے اچھا پہن رہے ہیں، پہلے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں. رب تعالیٰ کے وعدے کو آپ کو پورا فرما رہا ہے. دین کا جذبہ آپ کو مبارک. آج امام علی مقام سید الشہداء کی یاد منانے کے لیے آپ نے محفل کی. امام حسین کون ہے؟ نبی کا نواز، جگر گوشہ نبی، لختے جگر علی ہیں، فاطمہ کے نور العین ہیں. صرف اس لیے آپ ان کی یاد نہیں مناتے کہ وہ نبی کے نواسے، نبی کے نواسے تھے امام حسن، اور پھر ان کی اولادیں آج 1450 سال بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے. نبی کے نواسے آپ ہیں اور نواسوں کی اولادیں بھی ہیں. دنیا سے کتنے گئے، آپ ہر نبی کے نواسے کی یاد نہیں مناتے. صرف اس لیے نہیں مناتے کہ وہ نواسے رسول ہیں جنہیں جوش بطول ہے. حضرت علی کے نور العین ہیں، بلکہ آپ اس لیے ان کی یاد مناتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو خون بہا
وہ خون تھا جس میں اسلام کی سچائی کو شیعہ کی قرآن کی حقانیت میں سبحان اللہ کربلا کے میدان میں جو خون بہا اس خون نے اسلام کو زندہ کر دیا اسلام کی ڈوبتی نبیوں پر زندگی دے دی اسلام کا دیا جلا دیا اسلام کا چراغ روشن کر دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا کربلا پر سبحان اللہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا دباتی اسلام زندہ ہو گیا کربلا پر سبحان اللہ تو کربلا کے میدان میں جو خون بہا وہ خون تھا جس میں اسلام کی سچائی پوشیدہ تھی قرآن کی حقانیت مجبر تھی کربلا کے اس خون نے اسلام کی ڈوبتی نبیوں قرار زندگی دے دی اسلام کے بجھتے دیے کو روشن کر دیا اسلام کے بجھتے چراغوں کو روشن فرما دیا آپ لوگ آنے والے پرچھا کے ہیں قاری صاحب یہاں چپ چاپ کرا بیٹھے جلسے والے آپ کو پرچھا کرانے والے شکر علی بھی بیٹھے آپ لوگ پرچھا کرانے والے ہیں پرچھا کے قریب میں اکبر پور کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے میری طرف ٹھیک ہے چلیے اکبر پور قریب میں آپ پرچھا کے لوگوں کو اکبر پور والے سب نہیں جانتے ڈیری کے لوگ آپ کو نہیں جانتے آگے بڑھیے بھگوا کے لوگ آپ کو نہیں جانتے بناس کے لوگ آپ کو نہیں جانتے کانپور کے لوگ آپ کو نہیں جانتے لکھنؤ کے لوگ آپ کو نہیں جانتے دلی کے لوگ آپ کو نہیں جانتے بمبے کے لوگ آپ کو نہیں جانتے چنئی کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ادھر جائیے کلکتہ کے لوگ آپ کو نہیں جانتے دھنباد کے لوگ آپ کو نہیں جانتے کانپور کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے گڑھوا کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے رنکا کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے رامنوجن کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے امبیکا پور کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے لیکن قسم خدا کی حسین کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے بعد ایسے زندہ ہوا کہ پرچھا والے بھی ان کو جانتے ہیں اکبر والے بھی جانتے ہیں ڈیری والے بھی جانتے ہیں بناس والے بھی جانتے ہیں لکھنؤ والے بھی جانتے ہیں کلکتہ والے بھی جانتے ہیں علی گڑھ والے بھی جانتے ہیں دلی والے بھی جانتے ہیں بمبے والے بھی جانتے ہیں ہندوستان والے بھی جانتے ہیں پاکستان والے بھی جانتے ہیں افغانستان والے بھی جانتے ہیں پوری دنیا امام حسین کو جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ معطر ہے اسی بچے کی صورت اپنا سجا بھی اور کہاں کھولے ہیں کیسے یاد ہے خوشبو کہاں کہاں سبحان اللہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن سر آنکھوں کے تاج ہیں لیکن جتنا حسین ساری دنیا کہتی ہے امام حسن کو یاد کرتی ہے لیکن اتنا یاد نہیں کرتی تو کربلا میں جو خون بہا وہ خون عام خون نہ تھا وہ خون وہ تھا جس میں اسلام کی سچائی پوشیدہ تھی قرآن کے حقانیت سبحان اللہ اس خون نے اسلام کو زندہ کر دیا اسلام کی نبیوں قرار زندگی عطا کر دیا اسلام کے مرجھاتے چمن کو شراب کر دیا اسلام کے چھپے پرچم کو سربلند کر دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا کربلا پر سبحان اللہ یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا آپ سب جنتی ہیں آپ سب
आप सब जन्नती बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह या हुसैन 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 या हुसैन। बैठो नहीं, बीच डिस्टर्ब करने लगे, बैठो बैठो। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है, नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम फअहिब्बुहुम। ये अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं। सुभान ये अल्लाह नबी की दुआ है। ये अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और तुम ए अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाहिद मैं युहिब्बुहुम। ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। तो नबी ने दुआ कर दी कि जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तो उससे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ जन्नती, नबी ने दुआ कर दी कि जो हसन से मोहब्बत करे ये अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा। जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा और जिससे खुदा मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिल हुसैन अला आतिक़ी व हुवा यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बुहु। मैंने हुसैन को देखा, नबी को देखा कि वो हुसैन को अपने कांधे पर बैठाएगा, सुभान अल्लाह। कांधे पर बैठाएगा, कांधे पर उठाएगा और फरमा रहे हैं कि अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने हुसैन को कांधे पर उठाया, ऐसा बुलंद किया कि जिंदा रहे तो भी बुलंद और शहादत पाई तो भी बुलंद। सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में जब शहीद हो गए और काफिला यजीदी घोड़े पर सवार सभी को ले आ रहा है और यजीदी काफिला जब जा रहा है तो हुसैन का सर नेज़े की नोक पर, घोड़े पर सवार यजीदी काफिला नेज़े की नोक पर हाथों में लिए बुलंद किए हुए जा रहा है। सुभान हुसैन जिन्हें नबी ने बुलंद किया वो दुनिया में बन रहे हैं और दुनिया से बज़ाहिर जब चले गए शहादत पाली तो भी नेज़े की नोक पर यजीदियों के सरों से बुलंद हो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी याला बिन बुर्रा कहते हैं कि मैंने नबी को देखा और हजरत अबू हुरैरा से भी रवायत है कि रायतो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम तस्सु लुआबल हुसैन कमा यम तस्सु रजूल। मैंने नबी को देखा कि हुसैन की जुबान चूस रहे थे, हुसैन की जुबान चूस रहे थे। गुठली चूसते हैं, खजूर खाते हैं तो खजूर खाने के बाद गुठली चूसते हैं। नबी हुसैन की जुबान चूस रहे थे। अबू हुरैरा कहते हैं याला बिन मुर्रा से भी रवायत है कि मैंने नबी को देखा कि हुसैन की जुबान चूस रहे थे जैसे इंसान खजूर की गुठली को चूसता है। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। कहता हूँ कि हुसैन की जुबान नबी चूस नहीं रहे थे, चूस ही नहीं रहे थे, बल्कि हुसैन की जुबान चूस कर नबी पाक हुसैन को अपनी जुबान अता फरमा रहे थे। हुसैन तो बोलेगा, करबला के मैदान में बोलेगा, जुबान तेरी होगी, बात नबी की होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना में बोलेगा, जुबान तेरी होगी, बात नबी की होगी। मक्का में बोलेगा, जुबान तेरी होगी, बात नबी की होगी। सुभान अल्लाह। नबी की जुबान से बोले, नबी की जुबान से बोले, मदीना में बोले तो भी नबी की जुबान से बोले, मक्का में बोले तो भी नबी की जुबान से बोले, करबला के मैदान में बोले तो भी नबी की जुबान से बोले। नबी पाक हुसैन की जुबान ही नहीं चूस रहे थे, बल्कि हुसैन की जुबान चूस कर हुसैन को अपनी जुबान अता फरमा रहे थे। हुसैन बोलेगा, जुबान हुसैन की होगी, बात नबी की होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انہی کی لخت جگر ہے حضرت فاطمہ زہرا. آپ کے گاؤں میں عورتیں ہیں, آپ کے گاؤں کی عورت پرچھا کی عورت کہلائے, نوڈیا کی عورت کہلائے, تیورا کی عورت کہلائے گی, ڈیری کی عورت کہلائے گی, اکبرپور کی عورت کہلائے گی, بھبوا کی عورت کہلائے گی, قدرا کی عورت کہلائے گی, مغل سرائے کی عورت کہلائے گی, بناس کی عورت کہلائے گی, علی گڑھ کی عورت کہلائے گی, لکھنؤ کی عورت کہلائے گی, دلی کی عورت کہلائے گی, بمبے کی عورت کہلائے گی, ہندوستان کی عورت خاتون ہندوستان کہلائے گی, پاکستان کی عورت خاتون پاکستان کہلائے گی, مدینہ کی عورت خاتون مدینہ کہلائے گی, مکہ کی عورت خاتون مکہ کہلائے گی. لیکن قسم خدا کی, نبی کی لخت جگر, دل کا ٹکڑا, جس کو نبی نے دل کا ٹکڑا کہا, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ کو کوئی مدینہ کی آنے والی ہے, مدینہ کی عورت مدینہ کی خاتون نہیں کہتا, خاتون جنت کہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسی بیج ہوگی ویسی پودا ہوگا. دتورے کی بیج ہوگی تو دتورے کا پھل پھلے گا, اور گلاب کی بیج ہوگی تو گلاب کا پھول مسکرائے گا. حسین کی ماں خاتون جنت ہے, تو بیٹا بھی تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں, من بشرہ ان ینظر الی سید شباب الجنہ فلینظر الی الحسن والحسین. وہ شخص جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کو سردار کو دیکھ لے, تو حسن کو دیکھ لے یہ جنتی نوجوان کا سردار, سبحان اللہ. حسین سے دیکھ لے یہ جنتی نوجوان کا سردار. حسین اور حسن کربلا کے میدان میں, یہ نبی کے لخت جگر, ان میں فضل حضرت عباس کی بیوی, نبی کے چچا ہیں حضرت عباس, انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ نبی پاک کے پاس حاضر ہیں, اور نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل کے گود میں ڈال دیا. خواب عجیب سا تھا کہ نبی کے بدن کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا گیا. حاضر ہوئی نبی کی بارگاہ میں, جب بیدار ہوئی حاضر ہوئی, کہا یا رسول اللہ, رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا, ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے جسم کا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. تو میرے نبی نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی بشارت ہے, اس کی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گود میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے پاس پرورش پائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاضر ہوئی امام حسین گود میں پلے ہوئے فضل کے, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. نبی کی گود میں حضرت ابراہیم بھی ہیں جو نبی کے لخت جگر تھے, سبحان اللہ. اور شیرخوارگی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا. دودھ پیتے کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک جان پر بیٹھے تھے, ایک جان پر حسین بیٹھے تھے. میرے نبی نے فرمایا ام فضل ابھی جبرائیل آئے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ دونوں آپ کے گود میں بیٹھے ہیں, ان دونوں میں سے ایک کو آپ کو پسند کرنا ہوگا. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین کی جدائی میں پسند نہیں کرتا. اور انہیں ام فضل سے میرے نبی نے کہا کہ جبرائیل آئے, اور انہوں نے مٹی دکھائی جہاں میرا حسین شہید ہوئی. سبحان اللہ. اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی بیوی ہیں ان کو مٹی دی تھی, اور فرمایا
کہ مسلمان جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، رنگین ہو جائے، خون آلود ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ اس دن میرا حسین شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، ام سلمہ فرماتی ہیں کربلا کے میدان میں جب حسین شہید ہوئے 10 محرم کی تاریخ، اس تاریخ میں مٹی سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مبارک پور میں، اب اللہ عالم بالثواب حقیقت کیا ہے، لیکن وہاں اشرفیہ مبارک پور بہت بڑا مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے ایک مدرس تھے مولانا علی احمد صاحب، وہ میں بھی چلا گیا کسی طرح، تو وہاں زیارت ہو رہی تھی ایک مٹی کی، جس گھر میں گیا وہ مٹی لال، وہ مٹی لال، تو مولانا علی احمد صاحب اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سید صاحب یہ مٹی عام دنوں میں مٹی کی شکل رکھتی ہے، اور جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو مٹی لال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں نے سرخ مٹی دیکھی گولی کی شکل میں، لیکن انہوں نے بتایا یہ کہ عام دنوں میں یہ مٹی کی شکل رکھتی ہے، اور جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو یہ لال ہو جاتی ہے۔ کچھ تو ہے بات۔ حضرت مولانا ضیاء الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم جلیل، عالم اکبر، دارالعلوم خیریہ یہاں آنا بغل میں سرسرات میں، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، اس زمانے تک وہ تعزیہ پسند نہیں کرتے تھے، اور تعزیہ کے دنوں میں باہر نہیں نکلتے تھے تعزیہ دیکھنے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے، الحمدللہ ہمارے استاذوں میں ہیں، انہوں نے کہا سید صاحب کچھ تو بات ہے کہ یہ وہاں ایک نال سسرال میں اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا سید صاحب تعزیہ پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن فرمایا کہ ہے کچھ تو بات ہے کہ یہ نال والا جو ہے، جو نال اٹھاتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد کچھ پڑھ کر کے اس کو پھونکا جاتا ہے، اور نال لے کے جب چلتا ہے تو جب دوڑ لگاتا ہے تو کتنے ہی تیز دوڑنے والے ہو اس نال والے کو پکڑ نہیں سکتا۔ وہ فرماتے تھے تعزیہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کہا کہ ہے کچھ تو بات ہے کہ نال لے کر کے جب چلتا ہے نال والا تو بڑا تیز دوڑنے والا ہو اسے پکڑ نہیں کرتا۔ یہ ان کی روایت ہے، جو تعزیہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، انتقال کر گیا، اس کے کپڑے سے بس کو پیار ہوتا ہے، بیٹا مر گیا، 10 دن 20 دن کے بعد بھی اس کا کپڑا نظر آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، نکلتے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی کو وہ نبی پاک جن کے نواسے شہید ہوئی، اور وہ حسن حسین کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، خطبہ سمجھتے ہیں، خطبہ سمجھتے ہیں، تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ حسن حسین آئے، لڑکھڑا رہے تھے۔ سن 4 ہجری میں حسین پیدا ہوئے، 6 سال کے جب میرے نبی پاک دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، 6 سال سے چھوٹے بچے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، تو میرے نبی پاک نے خطبہ چھوڑ کے اتر گئے، اور اتر کر دونوں کو گود میں اٹھا لیا، دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا وہ نبی جو جذبان سے حسین جو گود میں اٹھائے، کندھے پر بیٹھائے اور سجدے میں تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ مسجد گئے اور مولانا راحت صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور مولانا راحت صاحب نے انہوں نے محسوس کیا کوئی آیا مسجد میں اور جماعت میں شامل ہو سکتا ہے رکوع کے سجدے میں، تو انہوں نے رکوع تھوڑا لمبا کر دیا، تب تو نماز میں فرق نہیں آئے۔ لیکن اگر یہ جان کر کے کہ فلاں الحاق آئے ہیں، مستقیم آئے ہیں، فیروز آئے ہیں،
شخصیت کو سمجھ کر کے اگر انہوں نے سجدہ لمبا کر دیا تو نماز نہیں ہوتی، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی یہ پاک نے سجدہ کیا اور سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ کیا سجدہ لمبا کر دیا۔ اب نبی کا ماننے والے تو جان نچھاور کرنے والے تھے، انہوں نے بھی سجدہ لمبا کیا۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، کوئی وحی اتر رہی تھی کیا بات؟ تو فرمایا کہ میرا نواسا حسن یا حسین، راوی کا شک ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے کاندھے پر سوار ہو گیا، میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ کہیں وحی اتر۔ دوسروں کے لیے نماز شخصیت کو پہچان کر سجدہ لمبا کیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے، اور نبی وہ ہے جو حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دے اور نماز میں کوئی فرق نہ پائے۔ اس لیے تو وہ دین ہے، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، حقا کے بنا الہ الہ حسین دین کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کربلا چلا۔ سبحان اسلام اللہ، زندہ ہوتا ہے تو کربلا جلاتی، کربلا ہو گیا، اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا چلا۔ تو سجدہ جس کے لیے لمبا کرتا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نبی کو محبت تھی کہ نہیں حسین سے؟ ارے سجدہ کس کے لیے لمبا کریں گے؟ جس سے محبت ہوگی، اور سجدہ بھی نبی پہ نماز بھی فاسد تھی۔ ہم مستقیم پہچان کر کے شکر علی کی راہ مستقیم آ گئے ہیں، اس لیے سجدہ لمبا کر دے تو قاری راحت کی نماز بھی چلی جائے گی، تمام محمدیوں کی نماز چلی جائے گی۔ ہم یہ سمجھ کر نہیں کوئی آیا ہے سجدے میں شامل ہو سکتا ہے، اگر یہ تھوڑا بڑھا دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن شخصیت کو پہچان کر نماز بڑھاتے ہیں، سجدہ بڑھاتے ہیں، رکوع بڑھاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے۔ امام حسین کاندھے پہ بیٹھ گئے اور نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، نماز فاسد بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو دین ہے، دین پناہ ہے، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، حقا کے بنا الہ الہ اصل حسین۔ سبحان اللہ، سرداد مداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا۔ امام حسین کی کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، دین رسول کا سرمدی رسول چڑھ جائے کٹ کسر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر دو۔ امام علی مقام جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کرنا، اے اللہ ان سے بھی محبت کرنا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسن محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے کرتے ہیں، حضور سے بولیے یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین۔ یہ مولانا راحت صاحب بہت چاہتے ہیں، مانتے ہیں کہ میری محبت بندی کرتے ہیں، انہیں پیاس لگی تھی، میں نے ان کی محبت سے فائدہ اٹھایا اور ان کا منگوایا ہوا پانی میں نے پی لیا۔ پانی انہوں نے منگوایا، پانی ان کا، لیکن میں نے محبت سے فائدہ اٹھایا، پانی ان کا منگوایا میں نے پی لیا۔ چائے منگوائی، چائے ان کی ہے، میں نے ان کی محبت چاہت سے فائدہ اٹھایا، ان کی منگوائی ہوئی چائے میں نے پی لی۔ چائے ان کی، پانی ان کا، اختیار ہمارا، یہ اختیار ان کی چاہت نے دیا، ان کے پیار نے دیا۔ تو اگر دنیا کی محبت یہ حق دیتی ہے کہ چائے قاری راحت کی اختیار سے رسول قادری کا، پانی ان کا اختیار سے امام قادری کا، تو مجھے کہنے لیجیے کہ اللہ کو اپنے نبی سے جو محبت ہے وہ ساری محبت میں آلہ ہے، ساری محبت میں آلہ ہے، وہ پیاروں میں پیارے ہیں،
وہ دلاروں میں دلارے ہیں، وہ چہیتوں میں چہیتے ہیں، وہ لاڈلوں میں لاڈلے ہیں، ان سے بڑا کوئی لاڈلا نہیں، ان سے بڑا کوئی پیارا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں، وہ خدا کے سب سے بڑے پیارے ہیں، خدا کے سب سے بڑے لاڈلے ہیں، خدا کے سب سے بڑے چہیتے ہیں، خدا کے بہت چہیتے پیارے دلارے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دو، آسمان اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ زمین سبحان اللہ اللہ کی اختیار میرے مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا حسین آسمان خدا ہی نے بنایا ہے، لیکن یہ اختیار میرے مصطفیٰ کا۔ خدا کے پیارے، خدا کے دلارے، خدا کے چہیتے ہیں، خدا کے لاڈلے ہیں، پیاروں میں پیارے، دلاروں میں دلارے، چہیتوں میں چہیتے، ان سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے خدا کا، ان سے بڑھ کر کوئی لاڈلا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی چہیتا نہیں۔ آسمان اللہ ہی کا اختیار میرے مصطفیٰ کا، زمین اللہ ہی کے اختیار میرے مصطفیٰ کا، چاند کی چاندنی اللہ ہی کے اختیار میرے مصطفیٰ کا۔ پیارے ہیں، چہیتے ہیں، دلارے ہیں، لاڈلے ہیں میرے چیزیں مولانا راحت کی اختیار سے زمان قادری کا، چار جہاں کی اختیار ہمارا، پانچ جہاں کا اختیار ہمارا۔ تو مجھے کہہ لینا کہ اللہ کو اپنے نبی سے جو محبت ہے وہ ساری محبت کو، ساری محبت میں بالا اور پیاروں میں پیارے، دلاروں میں دلارے، چہیتوں میں چہیتے، لاڈلوں میں لاڈلے، ان سے بڑھ کر کوئی لاڈلا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ آسمان اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ زمین اللہ سبحان ہی کا اختیار اللہ میرے مصطفیٰ کا، چاند کی چاندنی اللہ ہی کی اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، سورج کی تابانی اللہ ہی کی اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ ستاروں کے انجمن اللہ ہی کی اختیار میرے مصطفیٰ کا، کہکشاں کی روشنی اللہ ہی کی اختیار میرے مصطفیٰ کا، اور آسمان کی بلندی پر چمکتا ہوا چاند اللہ ہی کا ہے، اختیار اس کو دو ٹکڑے کرنے کا اختیار میرے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور صحابہ کے میدان میں ڈوبتا ہوا سورج اللہ ہی کا ہے، اور ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹانے کا اختیار میرے رسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ حدیبیہ کے میدان میں پانی اللہ ہی کا ہے، اور میرے نبی پانی میں ہاتھ رکھتے تو انگلیوں کے گھائیوں سے چشمہ پھوٹ پڑے، پانی اللہ کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ اللہ حضرت نے کہا ہے آپ کے رسانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس عظیم فلسفے کو ایک شعر میں حل کر دیتا ہوں، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، سبحان اللہ مالک ہی کہوں گا تو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی میرا تیرا سبحان اللہ زمین خان زمانہ میں سبحان اللہ آسمان خان نعمت، زمین خان نعمت، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ یعنی گھر کا مالک، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ یا رسول اللہ تیرا تیرا، یا رسول اللہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک تحدید یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ تو حسین بھی تو نبی کے محبوب ہیں، حسین بھی نبی کے محبوب ہیں، حسین بھی نبی کے محبوب، نبی نبی کا یارہ بن مقام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ کاندھے پر بلند کیے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اب تو بھی محبت کر۔ یارہ بن مقام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ حسین سے کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسن حسین سے تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تو حسین نبی کے بھی محبوب، اللہ کے بھی محبوب، سبحان اللہ نبی کے بھی پیارے، اللہ کے بھی پیارے، نبی کے بھی دلارے، اللہ کے بھی دلارے۔ تو میں تو مجھے کہہ لینے دیجیے کہ آسمان اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے حسین کا بھی ہے، سبحان اللہ زمین اللہ کی ہے، اختیار میرے حسین کا بھی ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی اختیار میرے حسین کا بھی ہے، سورج کی تابانی اللہ کی اختیار میرے حسین کا بھی ہے، اور یہ تو حسین ہے، حسین کے بیٹے غوث اعظم کرتے ہیں، فَحُكْمِ نَافِذٍ
बिल्कुल ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे तमाम कायनात के ऊपर इख्तियार कर दिया है, तो मुझे तमाम कायनात पर मेरा सुभान अल्लाह। हुसैन अगर चाहते तो करबला के मैदान में प्यासे न रहे। हुसैन पानी से महरूम नहीं रहे, बल्कि पानी हुसैन से महरूम है। हुसैन से महरूम रहा। करबला में मैदान में हुसैन मजबूत नहीं थे, बल्कि करबला के मैदान में हुसैन चाहते तो बादल के टुकड़े उनके कदमों को बोसा देने के लिए उतर पड़ते, और जमीन के तह में बहने वाला पानी चश्मे की सूरत में आपके कदम नाज को चूमने के लिए निकल जाता। सुभान अल्लाह। लेकिन हुसैन करबला के मैदान में इख्तियार का मुजाहरा करने नहीं गए, वफा की तालीम दे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार का मुजाहरा करने नहीं गए थे, वफा की तालीम दे गए। ऐ हुसैनियों, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी की उम्मतियों, ऐ मेरे नाना जान की उम्मतियों, कल दीन बचाने के लिए, कल दीन बचाने के लिए, दीन का दिया जलाने के लिए, दीन का परचम लहराने के लिए, दीन की डूबती नदियों को करारे जिंदगी देने के लिए अगर तुम्हें खून बहाना पड़े तो हुसैन की कुर्बानी भी याद रखना। सुभान अल्लाह, सुभान बेटी की कुर्बानी देनी पड़े तो अली अकबर की कुर्बानी भी याद रखना। सुभान अल्लाह, दूध पीते बच्चे की कुर्बानी देनी पड़े तो अली असगर की कुर्बानी भी याद रखना। सुभान अल्लाह। इमाम वाली मकाम अल्लाह के भी चाहिए, नबी के भी चाहिए, अल्लाह के भी प्यारे, नबी के भी प्यारे। तो हुसैन नहीं थे, हुसैन के बेटे गौसे आजम ने फरमाया वल्लाही अल्लाह बेजमन वनुबी नहाली, मुझको अल्लाह ने सारी कायनात पर इख्तियार बख्शा है और फिर हर हाल में जारी है सारी है। हुसैन चाहते तो करबला के मैदान में आसमान की बुलंदी पर उड़ते हुए बादल आपके कदमों को बोसा देने के लिए उतर पड़े, जमीन के सीने में तैरने वाला पानी आपके कदम नाज को बोसा देने के लिए। लेकिन हुसैन करबला के मैदान में इख्तियार का मुजाहरा करने नहीं गए थे, वफा की तालीम देने गए थे, वफा का सबक पढ़ाने गए थे कि कल नबी की उम्मत को दीन बचाने के लिए, दीन का दिया जलाने के लिए, दीन का परचम लहराने के लिए और दीन की डूबती नदियों पर जिंदगी देने के लिए, कुरान का उजाला फैलाने के लिए जान देना पड़े। हुसैन की कुर्बानी को याद रखना। जवान बेटी को कुर्बानी देनी पड़े तो अली अकबर की कुर्बानी को याद रखना। कैसी इस्तेकामत थी दीन पर। इमाम हुसैन एक तरफ बेटे का लाशा पड़ा है, जख्म लगे, बदन लहू लहान है, भांजे और मोहम्मद का बदन लहू लहान। ज़ैनब का कलेजा देखिए कि ज़ैनब बेटों को सीने से चिपका कर रोती नहीं है, मेरा लाल आज परेशानियों में है, मर जाएगा, कट जाएगा, शहीद हो जाएगा, रोती नहीं है, बिलबिलाती नहीं है, बाल झाड़ती है सवार। अब्दुल्ला बनाकर यजीदियों से लड़ने के लिए इमाम हुसैन का सिपाही बनाकर भेज दिए। कैसा कलेजा था हज़रत ज़ैनब बहन पर इतनी निछावर कि हुसैन की मदद के लिए, हुसैन का साथी बनाने के लिए, हुसैन का सिपाही बनाने के लिए न रोई, न तड़पी, न सीना पीटा, न बेटे से निकल कर रोई, बल्कि सवार बनके सजा करके बेटे को सिपाही हुसैन का बनाकर करबला के मैदान में डाल दिया। गए और मोहम्मद शहीद हो गए, उनका लाशा खाने पे उठाए, इमाम हुसैन लाते हैं खेमे के पास रखते हैं। तब भी यजीद की पैर पे अली अकबर जवान बेटे का लाशा उठाए, जिगर फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। और हुसैन की इस्तेकामत देखिए कि हुसैन ने बेटे की लाश उठाई, लेकिन कदम में फिसलन नहीं आई, कदम नहीं लड़ पड़ा। यजीद की बैत नहीं को लाशा वशा कर लाए, रख दिया। फिर अली असगर को लेके गए, प्यासा है, लेकिन गुरबला ने तीर चलाया जो हलफ में हजरत अली असगर शहीद हो गए।
गोद में बच्चा है, फिर भी कदम लड़खड़ा नहीं, कदम फिसले नहीं। यजीद के बाद दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक पाके बजाए ला इलाहा अस्त हुसैन, इस्लाम जिंदा हो गया। इमाम अली मकाम की कुर्बानी। आप लोग जो है इस मुहर्रम में बहुत सी बिदअत करते रहते हैं। देखिए, फातिहा तो आप जहाँ भी करी लेकिन घरों में फायदा करना चाहिए। आज औरतें जाती हैं बहुत सी लोगों पर करबला नंगे सर जा रही है। सोचिए कि हम लोग मुसलमान हैं, आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं तो बीवी को लेकर नहीं जाते, माँ को लेकर नहीं जाते, बहन को लेकर नहीं जाते, बेटी को लेकर नहीं जाते, इसलिए कि शरीयत में जंजीर पहनाती है। औरतों के लिए घर ही में नमाज पढ़ना होगा। सुभान अल्लाह। नमाज जो फर्ज है और जमात वाजिब है, उसके लिए जब औरतों का मस्जिद में जाना मना है, जब करबला जाना जायज है, तो बोलिए आप से ईमानदारी के साथ बोलिए, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को रोकिए। तो मर्सिया पढ़ना है तो सही मर्सिया अपने घर में। ये करबला नंगे सर ले जाती है, ये सब मना कीजिए, रोक लगाइए। आप लोग पढ़े लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तालीम से आरास्ता है और आप लोग दीन की बातें जानते हैं, सुनते हैं मौलाना से। ये करबला का जाना बंद, और बहुत से खुराफात आप देखते हैं कि कोई पैक करके कहाँ कहाँ जा रहा है। आज के जमाना कहाँ से कहाँ आ गया। इमाम हुसैन का सिपाही बनना है तो आप तलवार चलाना सीखिए और असलहे चलाना सीखिए। लेकिन ये जो पैक बांधते हैं सब समझ नहीं पड़ता, रवायत चली जाती है बड़े बड़े बुजुर्गों से, ये सब बातें समझ में नहीं आती। और लोग जो है पढ़े लिखे लोग हंसते हैं कि क्या तमाशा बना के रख दिया इस्लाम। इस तौर पर वो जाते हैं, मैंने खुद देखा बस आ रही है, बस को रोक करके नाच रहे हैं उसके साथ, ट्रेन में घुस करके नाच रहे हैं। अरे अपने गाँव में कीजिए, हुसैन हुसैन कहिए, हुसैन का नाम जिंदा कीजिए और उस दिन कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ते नहीं, हम लोग सुन्नी लोग साढ़े समाज करते हैं, कुरान पढ़ते, उनके नाम का सदका कीजिए। बनास में आम रिवाज है कि लोग जो है वो लंचूस बिस्किट, बच्चे जो जाते हैं हुसैन हुसैन करके आते हैं, उनको बिस्किट बांटते हैं, उनको लंचूस बांटते हैं। गर्मी का दिन हो तो उनको शरबत पिलाइए, सदका कीजिए उनके नाम का, खैरात कीजिए उनके नाम का। और तरह तरह के पैक वगैरह जो है ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। अब ये जमाना कहाँ से तरक्की कर लिया साइंसी जमाना। अब इसमें ये पुरानी रिवायत को आप लोग जिंदा किए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जो है वो पसंद नहीं करते और शरीयत में भी कोई इसकी दलील नहीं। औरतों का जाना करबला बंद कीजिए, उनके नाम का सदका कीजिए, फातिहा कीजिए, कुरान पढ़िए, दरूद पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए। इन सब का सवाब इमाम हुसैन से अपने लिए दुआ कीजिए। ढोल बाजा बजाते हैं, पहले तो 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आज भी है। बहुत से ऐसे जाहिल हैं जो 1-1 लाख का बैंड बाजा बजाते हैं। आप बताइए कि आपके घर में आपके अप्पा का इंतकाल हुआ, बेटे का इंतकाल हो और कोई बैंड बाजा लेके आपके घर पर चालीसवा में पहुंच जाए, तीजा में पहुंच जाए, चारा में पहुंच जाए, आप उसे अच्छा समझेंगे? कहेंगे ये मेरा दुश्मन, मेरा बेटा इंतकाल कर गया, मेरा बेटा इंतकाल कर गया, मेरा अप्पा इंतकाल कर गए और ये शहनाई लेकर मेरे घर पर आ गया। अगर आप अपने बेटे की मौत पर शहनाई पसंद नहीं करते, अपने बाप के मौत पर शहनाई पसंद नहीं करते, अपने पोते के मौत पर शहनाई पसंद नहीं करते, तो
کبھی آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں اور آپ کے لیے وسیلہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہ اپنے نواسے امام حسین کی شہادت پر بینڈ باجا اور شہنائی پسند کریں گے؟ اور انہوں نے آپ سے اگر نگاہ کر لی تو پھر ہمارا کام ٹھکانا نہ ہوگا۔ اس لیے بہت ساری باتیں جو پھیلی ہوئی معاشرے میں اس کی دھیرے دھیرے اصلاح کیجیے، عورتوں کا جانا بند کیجیے، شہنائی بند کیجیے، ہے نا، اور قرآن پڑھیے اس دن، صدقہ و خیرات کیجیے اس دن۔ بس یہ چند باتیں تھیں، میری طبیعت غریب ہے، میرا سر چکرا رہا ہے، پریشر میرا بڑھ گیا ہے، کتنی میں نے تکلیف کی، آپ کی محبت تھی، آپ لوگوں کی چاہت تھی، آپ کے درمیان آیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ میرا ہاتھ چنتے ہیں، میرا ہاتھ بہت خوبصورت اس لیے نہیں چنتے بلکہ آپ کی عقیدت کہتی ہے یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، سبحان اللہ، غوث اعظم کی اولاد ہے۔ سبحان ہم ان اللہ، کے ہاتھ چنتے ہیں، گوشت ہڈی نہیں چنتے، نسبت رسول کو چنتے ہیں، سبحان اللہ، نسبت غوث پاک کو چنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس علاقے میں الہ قادری کے سمزی علی جناب اکبر فاطمہ بہت بڑی خدمت کی ہوں گے، بہت خدمت کی، ساتھ ساتھ ہمارے چلتے تھے، اور خدمت تو وہ کی ہے جو کسی مرید نے پورے بدن میں زبردستی، میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ زبردستی سے کرنا، بڑھاپے پورا مالش کرنا، بدن دبانا چھوڑ دیجیے، تیل کی مالش کرنا، ساتھ ساتھ سلسلے کا فروغ دینا۔ اکبر آدمی جہاں آیا میں یاد کیا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کا ان کو صحیح جانشین بنائے، اور انہیں کی طرح جذبہ پیدا کرے، اور آپ سبھی حضرات مجھ سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں مجھ سے محبت رسول اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں، گوشت ہڈی نہیں چومتے، نبی کی نسبت سے چومتے ہیں۔ ایک چیز اصلاح کے لیے آپ بتاؤں کہ آپ کا نعرہ جو لگاتے ہیں، سیدنا پاک خانسہ شریف میں جو بزرگ ہیں وہ غوث پاک کے بیٹے ہیں، غوث پاک کے بڑے پیر کے بیٹے ہیں، جیسے آپ کے لکڑ دادا اور سے چھکڑ دادا، ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر آپ، تو غوث پاک کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، 12ویں پشت کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا انصاری، سیدنا محمد بغدادی۔ غوث اعظم کو جانتے ہیں آپ؟ غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں، خود نہیں دعویٰ کیا، اللہ کے حکم سے جب رب نے کہا کہ عبد القادر کہہ دو تمہارا قدم تمام ولیوں کے قدم، تو غوث پاک نے رب کے حکم فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کے قدم، دنیا میں جتنے ولی جہاں کہیں تھے سب نے سر جھکا دیا، کہا حضور آپ کا قدم سر آنکھوں پر نہیں بلکہ آپ کا قدم میرے دل میں نہیں پڑی، سر آنکھوں پر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو جاؤ قدم ہو سر۔ سبحان اللہ، سبحان شمار کا سیدنا پاک مٹی کا ڈھیلا غریب کو دیا، سونے کا ڈھیلا بنا، غریب کو غربت دی، دیکھی الحمد شریف پڑھ کر دیا، مٹی کا ڈھیلا سونے کا ڈھیلا بنا۔ حضرت آئے یہ منظر جنگل جھاڑ کا 40 آدمی کے ساتھ انہوں نے کہا حضور کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے، حضرت نے نگاہ اٹھائی، دو ماں کا بچہ گائے کا بچی کہا حضور چرواہ قریب گیا، تھن ظاہر ہو گیا، اور دوہا تو اتنا دور نکلا کہ 40 مجدین نے پیٹ بھر کے دیا سیرا سے، سبحان اللہ، جانے کا گھوڑے لے کے جا رہے تھے، ان کے غفلتوں سے مر گیا، روئے گڑگڑائے، حضرت نے دعا کر دی مردہ گھوڑا زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے اکبر پور ہے نا، اکبر پور میں کے پہاڑ پر نواب داؤد خان کا مزار ہے، اس کا مزار ہے، بہار کے حاکم تھے، گورنر، بہار کے صوبیدار تھے، وہ جا رہے تھے، انتقال ہو گیا، ایسے پہاڑی قلعہ قلعہ میں پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا، یہی مزار
میں تو کبھی کیا نہیں لیکن پڑھا میں نے وہ نواب داؤد خان حمزہ شریف نے سیدنا کے پر پوتے سیدنا ابو المعالی سے تھے اور انہی نواب داؤد خان کے پوتے نواب احمد خان کا روزہ جو ہے نواب صاحب کا روزہ کر کے داؤد نگر میں ہے وہ مرید تھے حضرت سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ حمزہ شریف انہی کے پوتے سیدنا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے جن کے مزار پر آپ کے گئے دیکھا ہے کہ رسول پاک کے قدم پاک کا نشان قدم رسول کا تاریخ یہ کلام قلعہ فتح ہوا یہ داؤد خان نے فتح کیا داؤد خان نے فتح کیا تھا آج بھی مسجد ہے اندر بھی باہر بھی شہداء کے مزاریں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے خون سے اس علاقے میں اسلام کا چمک شاداب کیا اسلام کر دیا جلا وہ نواب داؤد خان کا مزار اس پہاڑ پر ہے پور میں حمزہ شریف سے ان کے پوتے نواب احمد خان کا پوری تھی شمشیر نگر بغل میں داؤد نگر کے وہاں ان کا خاندان خان بھی ہے کچھ لوگ جا کے اورنگ آباد میں بس گئے تو ہمارا آپ کا رشتہ بہت پرانا ہے نبی فرماتے ہیں کل سبب سبھی ہر رشتہ ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا لیکن نبی کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا وہ سبب میرا اور آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہے آپ کے درمیان آپ کی محبت کی کوشش لائی ہے آپ کی محبت ہے آپ کی چاہت ہے طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے اور اس بڑھاپے میں میرے نبی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں لیکن ردائن دواؤں کی ہر بیماری کی دوا ہے لیکن بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں سبحان اللہ پریشر ہے شوگر ہے کولیسٹرول ہے عام طور پر بڑھاپا ہو جاتا ہے ابھی بھی میرا سر چکرا رہا تھا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں نے آپ کے درمیان امام حسین سے شہادت اور ان پر تھوڑی بہت روشنی ڈال دی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے کپڑے کی دکان میں گئے ہیں ارے کپڑا کی دکان میں گئے ہیں کپڑا کو اٹھا کہے کہ آدھا گز کپڑا لائیے قرآن شریف سے لپیٹ دیجیے کپڑا قرآن سے نسبت پا گیا تو اسے کہتے ہیں جزدان کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں وہی کپڑا دکان میں تھا تو چلتے ناتے کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کی تو کپڑا بھی عزت والا ہوگا عظمت والا ہوگا کپڑے کی تقدیر سمجھ جائے کپڑا نسبت پائے قرآن سے تو کپڑے کی تقدیر سمجھ جائے آپ کی نسبت روحانی حضور غوث اعظم سے ہو جائے تو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدس سمجھ جائے ولی میں یہ تاثیر دیکھیے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیے سبحان اللہ